اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بے شک جِئْنَاهُمْ جِئْنَا ہم لائے ہم ان کے پاس جِئْنَاهُمْ ہم ان کے پاس لائے بِکتابٍ ایسی کتاب علی علم علم پر علم کی بنیاد پر وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِکتابٍ اور بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب قرآن لائے علم کی بنا پر فصلناہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِکتابٍ بے شک ہم ان کے وَلَقَدْ اور بے شک جِئْنَاهُمْ ہم ان کے پاس لائے بِکتابٍ ایسی کتاب یعنی قرآن مجید فصلنا ہم نے مفصل کیا ہو اسے فصلناہ ہم نے اسے مفصل کیا علی اس پر علم فصلناہ علی علم جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل کیا یعنی واضح کیا خدن ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے لقوم ایسے لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں خدم و رحمتن لقوم یؤمنون وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس کتاب سے مراد قرآن مجید کی اس کی خاصیت ذکر کی ہے۔ پچھلی آیات میں ہم اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، پھر اہل اعراف نے جو مشاہدہ کیا اہل جنت اور دوزخ کا اس کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر اہل اعراف کا جو جہنمیوں کے ساتھ مکالمہ ہوا اس کے بارے میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور جو دوزخیوں نے جنتیوں کے ساتھ گفتگو کی اس کے بارے میں بھی ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں۔ ان مکالمات کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کی خصوصیت کو ذکر کر دیا۔ اس کا آپس میں لنک یہ ہے، اللہ رب العزت نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ کن اعمال کو کر کے بندہ جنت کا مستحق بنتا ہے اور کن اعمال کا ارتکاب کر کے بندہ دوزخ کا مستحق بنتا ہے، کون سے اعمال اور کون سی چیزیں انسان کو جنت کے انعامات کا مستحق بناتی ہیں، اللہ کے قرب کا مستحق بناتی ہیں، اور کون سے اعمال سے اللہ کی ہدایت اس کی رحمت اور قربت ملتی ہے، اور کن اعمال کو کرنے سے اللہ کی رحمت سے دوری، جہنم کی سزائیں اور اللہ کا غضب ملتا ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، یہ کتاب ہے قرآن، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ ہم ان کے پاس کتاب لائے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے کتاب قرآن مجید کا ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، یہ کتاب جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان فرق کرتی ہے، امتیاز کرتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ساتھ قرآن کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالی نے ساتھ اس کی خوبی بیان فرمائی، فصلناہ علی علم فرمایا ہم نے اسے علم کی بنا پر مفصل کیا ہے، اپنے علم کی بنا پر مفصل کیا، واضح کیا ہے کہ اس کتاب مبین کو پڑھ کر انسان کو خیر اور شر کا پتہ چلتا ہے، ہدایت اور ضلالت کا پتہ چلتا ہے، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کون سی جہتیں ہیں، اسلام کی کون سی جہتیں ہیں، اور کون سے احکام شریعت ہیں جو ایک انسان پر لازم ہے جن کو بجا لانا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا فصلناہ علی علم
کہ हमने फस्सलना का मतलब इसका माना तफसील भी होता है, इसका माना जुदा जुदा करना भी होता है, यानी हमने इसको खोल कर बयान कर दिया है, खोल खोल कर इसमें अहकाम, इसमें हिदायत, ईमान और कुफर के दरमियान तमीज़, हिदायत और जलालत के दरमियान तमीज़, अहकाम शरीयत, ईमान की जिहतें, फरमाया इल्म की बिना पर हमने इसमें खोल खोल कर बयान कर दिया है, तफसील से बयान कर दिया है। अब कोई बंदा भी हिदायत पाना चाहे तो वो कुरान पढ़ कर इसको सीख कर तो हिदायत पा सकता है। फस्सलनाहु अला इल्मिन, कि इसमें हर चीज वाज़े है, हर चीज वाज़े है। हाँ, जिसके दिल में कजी होगी, जिसके दिल में टेरपन होगा और जिसके दिल में नक्स होगा, जो कुरान को अपनी मर्जी से पढ़ना चाहेगा वो पढ़कर हिदायत से महरूम हो जाएगा। लेकिन जो कुरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत के मुताबिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीम के मुताबिक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक पढ़ना चाहेगा वो हिदायत पा जाएगा। फिर आगे अल्लाह ताला ने मजीद वाज़े कर दिया इसी आयत नंबर 52 में 52 में फरमाया हुदम व रहमतल लिकौमी युमिनून, कुरान हर इंसान के पढ़ने के लिए है, हर इंसान की हिदायत के लिए है, क्योंकि इसमें जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरत तकबीर में फरमाया है इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कि ये सारे जहान वालों के लिए नसीहत है, सारे जहान वालों के लिए ये कुरान नसीहत है। इस तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में फरमाया है हुदल लिन्नास शहरु रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, फरमाया रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया। हुदल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए हिदायत है, इसमें लोगों के लिए हिदायत है। तो इसमें लोगों के लिए हिदायत है, लेकिन अक्सर लोग इससे गाफिल रहते हैं, अक्सर लोग इसकी तालीमात को पस से पूछ डाल देते हैं, अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, अक्सर लोग इस पर अमल पैरा नहीं होते। इसलिए आगे अल्लाह ताला ने जिक्र किया हुदम व रहमतल लिकौमी युमिनून, ये ईमान वाले लोगों के लिए हिदायत भी है और रहमत भी है, क्योंकि जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, कुरान पर, जो ईमान लाते हैं वो कुरान की हर तालीम को मानते हैं, हर आयत को मानते हैं, हर लफ्ज़ को मानते हैं, कुरान के हर हुक्म को मानते हैं और वो इस पर अमल करते हैं, वो इस पर अमल करते हैं, वो इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, सिर्फ पढ़कर नजरअंदाज नहीं करते बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने आगे स्पेसिफिक खसूसी तौर पर अहले ईमान का जिक्र किया, क्योंकि अहले ईमान इसे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि पढ़कर पढ़ते हैं, इससे समझते हैं, इस पर अमल करते हैं, अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक डालते हैं, अपनी जिंदगी को इसके ताबे करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह अहले ईमान के लिए हिदायत भी है और रहमत भी है, कि अहले ईमान को इससे हिदायत मिलती है और फिर जब अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक डालते हैं, इसके मुताबिक ताबे बसर करते हैं, तो फिर इनकी जिंदगी में रहमत आ जाती है, दुनिया में भी आखिरत में भी, उनके जान में भी, उनके माल में भी, उनके रिस्क में भी, उनके बदन में भी हर तरह की रहमत मिल जाती है, जिस्मानी भी, रूहानी भी, जाहिरी भी, बातिनी भी, हर तरह की रहमत मिल जाती है। इसके बाद सूरतुल आराफ आयत नंबर 53 उसमें फरमाया हल क्या यंजुरूना, वो मुंतजिर हैं इल्ला मगर तावीला, उसके अंजाम का, फरमाया वो सिर्फ
اس کہی ہوئی بات کے انجام کے منتظر ہیں. یوما جس دن یاتی آ جائے گا تعویلہ اس کا انجام، جس دن اس کا انجام آ جائے گا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا یعنی وعید واقع ہو جائے گی. یقولو تو وہ کہیں گے اللہ زینہ وہ لوگ نسو بلا بیٹھے تھے اسے من قبل اس سے پہلے. تو جو لوگ اس سے قبل اسے بلا بیٹھے تھے وہ کہیں گے قد بے شک جاءت آئے رسول ربنا ہمارے رب کے بالحق کی حق کے ساتھ. قد جاءت رسول ربنا بالحق تو وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، حق کے ساتھ آئے تھے. فہل تو کیا لنا لا لیے نہ ہمارے، فہل لنا کیا ہمارے لیے ہے من شفعاء سفارش کرنے والے، فیشفعوا جو سفارش کر دے لنا ہماری. تو وہ کہیں کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دیں. او یا نردو ہم لٹا دیے جائیں، فنعمل تو ہم عمل کریں، غیر علاوہ اللہ اس کے کننا ہم تھے نعمل جو کرتے. یا وہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس لٹا دیا جائے تاکہ جو ہم پہلے عمل کرتے تھے اس کے برخلاف ہم دوسرے عمل کریں، یعنی ایمان اور عمل صالح کے. قد بے شک خسروا انہوں نے نقصان پہنچایا انفسہم اپنی جانوں کا. قد خسروا انفسہم بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. وَضَلَّ اور جاتا رہا عنہم ان سے ما جو کچھ کانو وہ تھے یفترون گڑا کرتے. تو وہ ان سے وہ بہتان گم ہو گیا، جاتا رہا جو وہ گڑتے تھے، جو وہ افطرا کرتے تھے یا گڑتے تھے، وہ سارے کا سارا ان سے جاتا رہا یعنی ان سے گم ہو گیا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منکرین کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں تنبیہ کی ہے. اللہ کی طرف سے تعلیمات بھی آ گئیں، اللہ کے رسول اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، قرآن بھی اتر آیا اور اللہ کے رسولوں نے تعلیمات اور اللہ کی طرف سے ہدایت بھی لوگوں تک پہنچا دی کہ اگر تم ان تعلیمات کو فالو کرو گے تو تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی، اور تم جہنم سے بچ جاؤ گے، جہنم کی سزاؤں سے بچ جاؤ گے، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے. اور اگر تم نے ان تعلیمات کو فالو نہ کیا تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. اب وہ بجائے اس پر عمل کرنے کو، ایمان لانے کے، وہ اس دن کا انتظار کرنے لگے. حالانکہ عقل مند تو وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے احوال سے عبرت حاصل کرے. اللہ تعالی نے انہیں اہل اعراف، اہل جنت، اہل دوزخ کے احوال بھی بیان کر دیے، لیکن دنیا کی محبت میں غرق ہونے والے، مستغرق ہونے والے، اللہ کو بھول جانے والے، نفس کے پیچھے چلنے والے، شیطان کے پیچھے چلنے والے منکرین کافر جو انکار کرتے رہے، وہ اپنے نفس کے پیچھے ہی چلتے رہے اور وہ آگے سے بجائے آخرت پر ایمان لانے کے وہ طرح طرح کے سوال کرنے لگے کہ کیا ہمیں جب ہم زمین میں دفنا دیے جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے.
اب یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہل ینظرون الا تعبیلا، فرمایا وہ صرف اپنے انجام کے منتظر ہیں، وہ صرف ہل ینظرون الا تعبیلا، وہ صرف وعید کے منتظر ہے۔ جو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ قیامت آئے گی، ہر کسی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو سمجھدار تو وہ ہوتے ہیں جو قیامت کی پہلے تیاری کر لیں، امتحان کا دن آنے سے پہلے تیاری کر لیں۔ لیکن وہ تیاری کرنے کی بجائے وہ اس دن کا انتظار کرنے لگے، قیامت کا انتظار کرنے لگے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، کیا وہ اس وعید کا انتظار کر رہے ہیں جو قیامت کی شکل میں آئے گی؟ پھر آگے فرمایا یوم یأتی تعبیل، جس دن وہ انجام آ جائے گا، جس دن وہ وعید آ جائے گی، جس دن اس بات کا انجام آ جائے گا ان کے سامنے، یقول الذین نسوہ من قبل، تو جو اس سے پہلے بلا چکے تھے، یعنی رب کو بلا چکے تھے، رب کی تعلیمات کو بلا چکے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کو بلا چکے تھے، پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آ چکے ہیں۔ یعنی دنیا میں نہیں مانتے، لیکن قیامت کے دن جب قیامت کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے اس وقت اقرار کر لیں گے، اس وقت کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آ چکے ہیں۔ مگر کیا اس وقت فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کیا وہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچ پائیں گے۔ وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل دنیا ہے، دار الامتحان دنیا ہے، وہاں تو فیصلے ہونے ہیں۔ تو یہ ان کی پہلی حسرت ہوگی، وہ اپنی زبان سے اقرار کر لیں گے لیکن قبول نہیں ہوگا۔ پھر دوسری حسرت کریں گے، کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کر سکیں؟ یعنی وہ بولیں گے کہ کیا ہمیں یہاں کوئی سفارشی میسر نہیں ہے، کیا کوئی شفاعت کرنے والا ہمیں میسر نہیں ہے جو رب کے حضور ہماری شفاعت کر سکے، ہماری سفارش کر سکے، ہمیں آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے بچا سکے۔ تو وہاں ان کو کوئی سفارشی نہیں ملے گا، کیونکہ جس نے بھی سفارشی لے کر جانا ہے دنیا سے لے کر جانا ہے، اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، اور جب منکر ہو جائے گا وہ شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ تو وہ کافر یہی بولیں گے کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، کوئی شفاعت کرنے والا ہے جو ہماری سفارش کر سکے؟ یا دوسری حسرت کریں گے او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہمیں واپس دنیا میں لٹا دیا جائے تو جو پہلے ہم کرتے تھے ہم اس کے برعکس عمل کریں گے۔ یعنی پہلے کفر کرتے تھے اب ہم ایمان لے آئیں گے، پہلے اعمال سیئہ کرتے تھے اب اعمال صالحہ کریں گے، پہلے نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ کے احکام حقوق اللہ حقوق لباس سے غافل تھے اب ہم ادا کریں گے۔ یعنی وہ حسرت کریں گے کہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دی جائے تاکہ ہم دنیا میں لٹا دیے جائیں اور پھر پہلے سے برعکس ہم عمل کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان دنیا میں ایک بار ہی آیا ہے اور یہ جو آیا ہے اسی زندگی کا اس نے حساب دینا ہے، دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا، دوبارہ اس میں نہیں روح پھونکی جائے گی کہ دوبارہ تم دنیا میں چلے جاؤ۔ جو ایک بار آ گیا پھر اس نے آگے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ قد خسروا انفسهم، اب اللہ تعالی نے فرما دیا بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، وہ گھاٹے میں رہے، جو اللہ سے منہ پھیرے رہے،
बुत परस्ती करते रहे, शिरक करते रहे, रब के अहकाम की हिलाफ वर्जी करते रहे, इनहिराफ करते रहे, अपने नफ्स शैतान दुनिया के पीछे भागते रहे, तो फरमाया वो घाटे में चले गए। उन्होंने अपनी जानों को नुकसान में डाल लिया, खसारे में डाल लिया। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और फरमाया जो वो कुछ इफ्तिरा बांधते थे, जो भी करते थे, वो सारे का सारा उनसे गायब हो गया, सारे का सारा उनसे गायब हो गया, गुम हो गए। जो कुछ भी वो इफ्तिरा बांधते थे, जिन बातिल मज़ाहिब को मानकर उनके पीछे चलते थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इनहिराफ किए हुए थे, मुंह फेरे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो क़यामत के दिन सारे उनसे गायब हो जाएंगे, सब के सब गुम हो जाएंगे। कोई मबूद बातिल, कोई नफ्स, कोई दुनिया, कोई शैतान उनके काम नहीं आ सकेगा, वो सारे का सारा उनका बातिल चला जाएगा। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 54। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना बेशक रब्बा रब कुम तुम्हारा, इन्ना रब्बा कुम बेशक तुम्हारा रब अल्लाह अल्लाह है, अल्लाजी जिसने हालाका पैदा फरमाया, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्दा और जमीन को, फी में सित्ताती 6 अय्यामिन मुद्दतों में। फरमाया बेशक इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्दा फी सित्ताति अय्यामिन, फरमाया बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन की कायनात को 6 मुद्दतों में पैदा फरमाया, यानी 6 अदवार में, 6 पीरियड्स में। सुम्मा फिर इस्तवा उसने इस्तिवा फरमाया, अलल अर्शी अर्श पर, फिर वो अपनी शान के मुताबिक कायनात में अपने हुक्म और इक्तिदार के निज़ाम का उसने इजरा फरमाया। सुम्मस्तवा अलल अर्श का मतलब ये है, मानवी मतलब, फिर उसने इस कायनात में अपने हुक्म और इक्तिदार के निज़ाम के निफाज के लिए, इजरा के लिए अर्श पर इस्तिवा फरमाया। युगशी वो डांक देता है, अल्लैला रात से, अन्नहारा दिन को, फरमाया युगशिल लैला नहारा, वो रात से दिन को डांक देता है। यतलुबुहु ताकुब में लगा रहता है, ताकुब में लगा रहता है, हसीसन तेजी से, हर एक दूसरे के ताकुब में लगा रहता है, हसीसन तेजी से, उसके पीछे तेजी से दौड़ता है। वश्शम्सा और सूरज को, वल कमरा और चांद को, वन नुजूमा और सितारों को, और सूरज और चांद और सितारे मुसख्खरातिन पाबंद बना दिए गए हैं, मुसख्खरातिन पाबंद बना दिए गए हैं, बि अमरी ही उसी के हुक्म से, उसी के हुक्म के, फरमाया सूरज, चांद और सितारे उसी के हुक्म से पाबंद बना दिए गए हैं। अला खबरदार, लहू उसी के लिए है, अल हल्कु तहलीक, तहलीक, अला लहुल हल्क हर चीज की तहलीक उसी का काम है। वल अमरु और हुक्म तदबीर का निज़ाम चलाना, हर चीज की तहलीक और हुक्म तदबीर का निज़ाम चलाना उसी का काम है। तबारका बड़ी बरकत वाला है, अल्लाह अल्लाह, तबारक अल्लाह अल्लाह बड़ी बरकत वाला है, रब्बुल परवरिश फरमाने वाला है, अल आलमीन तमाम जहानों की, फरमाया रब अल्लाह बड़ी बरकत वाला है, जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है, जो तमाम जहानों का रब है, तदरीजन परवरिश फरमाने वाला है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
اپنے وجود کے دلائل دیے ہیں، اپنے وجود کے اور اپنی وحدانیت کے دلائل دیے ہیں۔ اب اس کا آغاز کیا اللہ تعالی نے مخلوقات کے رب ہونے کی نسبت سے، فرمایا بے شک تمہارا رب اس ذات کو کہتے ہیں جو تدریجاً ابتدا سے انتہا تک کسی حلق کو پہنچا دے، جو درجہ بدرجہ گریجولی ایک چیز کو ابتدا سے انتہا تک پہنچا دے، اسے بولتے ہیں رب۔ فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا پروردگار اللہ ہے، جو تمہیں پالتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں رزق فراہم کرتا ہے، زندگی میں جینے کا جس نے اسباب مہیا کر دیے، فرمایا وہ تمہارا رب بے شک اللہ ہے۔ آگے اللہ تعالی نے مزید اس پر دلیل دی اپنے وجود کی، فرمایا وہ ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ اب یہ اللہ تعالی نے اپنے وجود کی مزید دلیل دی، فرمایا وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ تو جن چیزوں کو، جن اشیاء کو، جن مظاہر فطرت کو لوگ اللہ کے علاوہ پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے زمین و آسمانوں کو تخلیق کیا ہے؟ کیا وہ انسانوں کی حاجات، انسانوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں؟ کیا وہ انسان کو ابتدا سے انتہا تک انسان کی ضرورت پوری کرتے ہیں؟ نو، کیٹاگوریکل نو، نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا۔ پھر آگے فرمایا فی ستۃ ایام، 6 مدتوں میں، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 مدتوں میں پیدا کیا، یعنی 6 ادوار میں پیدا کیا۔ اب یہاں 2 تفسیریں ہیں یہاں۔ بعض لوگ آج کے سائنسی دور سے پہلے جو تخلیق ہوئی، جو تحقیق ہوئی، وہی نظریہ رکھتے ہیں، علماء کرام اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 6 دنوں میں تخلیق ہوئی، تو وہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہے، ہفتہ کو نکال کر اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ تو بعض ائمہ، بہت سے مفسرین جو پہلے گزر چکے ہیں، جب سائنس نے یہ کاسمالوجیکل یونیورسل اتنی تحقیق نہیں کی تھی، تو پہلے مفسرین نے اسی کو لکھا ہے کہ زمین و آسمانوں کی تخلیق ان 6 دنوں میں ہوئی۔ اب وہ اس میں اختلاف ہے کہ ہر دن دنیا کے دن کے برابر تھا یا 1000 سال کا دن تھا، اس میں اختلاف ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے، دنیا کا دن مراد ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو وقت ہوتا ہے اسے بولتے ہیں دنیا کا دن۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ دنیا کا دن مراد ہے یا 1000 سال کا دن۔ اب اس میں بعض احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہودیوں نے حضور کے پاس آ کر آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے متعلق سوال کیا، آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے متعلق سوال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اتوار اور پیر کے دن زمین کو پیدا کیا، اتوار اور پیر کے دن
زمین کو پیدا کیا، اور منگل کے دن پہاڑوں کو بنایا اور ان میں نفع بخش چیزوں کا بنایا، اور بدھ کے دن درخت، پانی، شہر آباد کیے اور بنجر زمین کو پیدا کیا۔ بدھ کے دن، یہ 4 دن ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ آپ نے آیت تلاوت کی سورت حامیم السجدہ کی، آیت نمبر 9 اور 10۔ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا آپ کہہ دیں بے شک تم ضرور اس ذات کا کفر کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو بنایا، اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو، یہ ہے رب العالمین۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑوں کو نصب کر دیا اور اس میں برکت فرمائی، اور اس زمین میں اس کے باشندوں کی غذائیں 4 دنوں میں مقرر فرمائی، سواء للسائلین، جو مانگنے والوں کے لیے برابر ہے۔ تو یہ سورت وہاں میم السجدہ میں اس میں زمین و آسمانوں کی تخلیق کا ذکر ہوا، زمین کی تخلیق کا 2 دن کا ذکر آ گیا، اور پھر ان کے اندر جو پہاڑوں کو نصب کرنا اور اس میں غذا بنانا وہ 4 دن کا علیحدہ ذکر آ گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے اتوار اور پیر 2 دنوں میں زمین کو بنایا، اور اس کے باشندوں کی روزی 4 دنوں میں مقرر کی، پہاڑ نصب کیے، دریا جاری کیے، درخت اگائے اور سمندر روا کیے، اور یہ منافع منگل اور بدھ 2 دنوں میں بنائے۔ پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی سورت حامیم السجدہ کی آیت نمبر 11 اور 12، سورت حامیم السجدہ کی آیت نمبر 11 اور 12۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ پھر اس ذات نے آسمان کی طرف قصد کیا حالانکہ وہ ڈوبا تھا، تو اسے اور زمین کو فرمایا تم دونوں حاضر ہو جاؤ، ہاں خوشی سے ہاں ناخوشی سے، تو ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہوئے، قالتا اتینا طائعین، وہ بولی ہم خوشی سے حاضر ہوئے، فقضاہن 7 سماوات فی یومین، تو ان کو 2 دنوں میں پورے 7 آسمان بنا دیا۔ یہ سورت حامیم السجدہ آیت نمبر 11 اور 12 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 2 دن جمعرات اور جمعہ ہے، جو بعد کے 2 دن اس آیت میں ذکر ہوئے۔ یہ کتاب العظمہ ہے، کتاب العظمہ امام ابو شیخ اصبہانی کی، صفحہ 291 اور 292۔ ہفتے کا دن اس میں ذکر نہیں ہوا، ہفتے کا دن، کیونکہ ہفتے کے دن کو بولتے ہیں سبت، سبت بولتے ہیں ہفتے کے دن کو، اور ہفتے کا دن کیونکہ یہ 7واں دن ہے، سبت بولتے ہیں 7ویں دن کو، اس لیے اس کا نام سبت رکھا گیا ہے، جس کا معنی قطع کرنا، منقطع کر دینا۔ اور یہودی اس دن چھٹی مناتے ہیں، وہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے اس دن آرام کیا تھا، تو ہفتے کا دن چھوڑ کر باقی 6 دن مراد ہیں۔ جو جدید تحقیق ہوئی اس باب میں، جس میں محققین نے، سائنسدانوں نے تحقیق کی، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد 6 ایام سے یہ جو ہفتے کے معروف دن ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے 6 ادوار، اس سے مراد ہے 6 ادوار، 6 پیریڈز، اس سے مراد 6 ادوار ہیں، اس سے مراد 6 ادوار ہیں، یعنی یوم سے مراد ہے ایک دور، پیریڈ یا ایرا، اور 6 ایام سے مراد ہے 6 ادوار تخلیق، 6 پیریڈز آف کریشن، 6 پیریڈز آف کریشن، کہ یہ زمین آسمان اور یہ جو کوئی چیز میں بنایا گیا، ان میں بنایا گیا، یہ 6 ادوار میں تخلیق ہوئے، 6 ادوار میں
तहलीक हुए, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने यौम के लफ्ज़ को तवील मुद्दत के माना में भी इस्तेमाल किया है। जिस तरह सूरत उस-सजदा है आयत नंबर 5, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्दी सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, कि वो आसमान से ज़मीन तक हर काम की तदबीर फरमाता है, फिर ये कायनात उसी की तरफ लौट जाएगी एक ऐसे दिन में जो तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 साल के बराबर होगा। तो इस आयत करीमा में हमारे निज़ाम शमसी के मुताबिक 1000 साल की मुद्दत को एक यौम से ताबीर किया जा रहा है। इसी तरह दूसरे मकाम पर 50,000 साल की मुद्दत के लिए भी यौम का लफ्ज़ बोला गया है। यौम का लफ्ज़ जो सूरतुल माआरिज आयत नंबर 4 में उसका जिक्र हुआ है। सूरतुल माआरिज आयत नंबर 4 में जिक्र हुआ है। तो इसलिए यहाँ मुराद है कि अल्लाह ताला ने तवील मुद्दतों में इन अदवारे तहलीक में 6 अदवारे तहलीक में ये ज़मीन आसमान की तहलीक का प्रोसेस किया। ज़मीन आसमान की तहलीक का प्रोसेस किया। इमाम रागिब अस्फ़हानी ने उन्होंने भी अल-मुफ़रिदात में इसका माना एक यही लिया है कि दिन से यौम से मुराद होता है, इससे मुराद किसी भी ज़माने पर मुश्तमिल मुद्दत है, हाँ वो जितनी भी हो, हाँ वो जितनी भी हो। तो ये मुराद है। इसमें हुजूर शाहुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादिर मद्दाजिल्लाहु आली भी हैं। तो आपने भी इससे मुराद ये आम दिन मुराद नहीं लिए, बल्कि इससे मुराद लिए हैं अदवार, 6 अदवार। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मस्तवा अलल अर्श, कि फिर वह अपनी शान के मुताबिक इस कायनात के सारे निज़ाम पर मुतमक्किन हुआ। यानी अल्लाह ताला हुक्म इक़्तिदार का निज़ाम उसने जारी फरमाया। अर्श पर मुस्तवी होने का माना ये है। और फिर आगे फरमाया युग़शिल लैलन नहारा यतलुबुहु हसीसा, वही रात से दिन को ढांक देता है, कि रात की रोशनी को, दिन की रोशनी को रात के अंधेरे से ढांकने वाला अल्लाह है, दिन के उजाले को तरीकी में बदलने वाला अल्लाह है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया यतलुबुहु हसीसा, दरा हाले के दिन रात में से हर एक दूसरे के ताक़ुब में तेजी से लगा रहता है, वो तेजी से एक दूसरे के ताक़ुब में लगा रहता है। ये साइंटिफिक नजरियात हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जिक्र कर दिया कि जब दिन आता है तो रात उसका ताक़ुब करती है, और जब रात आती है दिन की रोशनी उसका ताक़ुब करती है। तो एक दूसरे के ताक़ुब में ये लगे रहते हैं। और फिर आगे फरमाया वश्शम्स वल क़मरा वन नुजूम मुसख्खरात बिअम्री, और सूरज और चांद और सितारे सब उसी के हुक्म के पाबंद हैं, उसी के हुक्म के पाबंद बना दिए गए हैं। न सूरज का निज़ाम अपने मदार से बाहर चलता है, न चांद अपने मदार से बाहर हरकत करता है, न सितारे अपने मदार से बाहर हरकत करते हैं। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म के पाबंद के ताहिर चल रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बना दिए हैं। कॉस्मोलॉजी में, इस कायनात में निज़ाम शमसी, फिर गैलेक्सीज, कहकशाएं, फिर इनसे ऊपर सुपर क्लस्टर, ये सब कुछ जितना भी निज़ाम बना दिए गए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब कुछ उसके हुक्म के पाबंद बना दिए गए हैं, ये सारा निज़ाम। और फिर आगे फरमाया अला लहुल खल्क वल अम्र, हर खबरदार हर चीज़ की तहलीक और हुक्म तदबीर का निज़ाम चलाना उसी का काम है। या जितनी भी तहलीक और या कोई अदम से वजूद में आ रही है, या वो अपने सिस्टम के मुताबिक चल रही है, फरमाया उसी के हुक्म के ताबे है। ये सारा निज़ाम उसी के हुक्म के ताबे है।
तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। यानी जितना कुछ निज़ाम है ये अल्लाह की बरकत से, अल्लाह के वजूद से, उसकी ज़ात जलालत से चल रहा है, जो तमाम जहानों के निज़ाम को कंट्रोल किए हुए है और कोई निज़ाम भी उसकी रुबूबियत से बाहर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका बयान फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का कमा को फ़हम नसीब फरमाए और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल